نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سورہ مومنون کا آغاز کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے سورہ کاف تک ہر سورت حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا۔ ان حروف کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور اس کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہے اس کی وجہ سے انہیں عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور ان میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے، کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور کفر کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور بعض انبیاء کرام کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس پہلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 28 سے 35 تک فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل فرمائی گئی ہے جنہوں نے اپنا ایمان اب تک چھپایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا پر فرعون کے مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں یہ مؤثر تقریر فرمائی۔ اسی مرد مومن کے حوالے سے اس سورت کا نام بھی مومن ہے، اور اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی ہے معاف کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کی پہچان کے لیے اس کا ایک نام غافر بھی رکھا گیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب اور خوب جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ بخشنے والا گناہ اور قبول کرنے والا توبہ، سخت سزا دینے والا۔ ذی الطول لا الہ الا ہو۔ بڑے فضل والا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں وہ جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی جن سب نے کفر کیا، تو نہ وہ سب۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، وہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے اور دوسرے گروہوں نے۔ من بعدہم، ان کے بعد۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ تنزیل منزل کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، جو غالب ہے اور اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں، چاہے وہ کتنے بھی کثیف پردوں میں چھپا ہو۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والے کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، اور کافر و مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور تمر و طغیان کا راستہ اختیار کریں، یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورہ ہجر آیت نمبر 49-50۔ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور رجا کے درمیان رہے، کیونکہ محض خوف ہی خوف انسان کو رحمت و مغفرت الہی سے مایوس کر سکتا ہے اور نری امید گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔ اب طول کے معنی فراخی اور تونگری کے ہیں۔
یعنی وہی فراخی اور تونگری عطا فرمانے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں انعام اور تفضل، یعنی اپنے بندوں پر ایمان اور فضل کرنے والا۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی جنہوں نے کفر کیا، تو نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ اس جھگڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھگڑا جدال ہے، جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیط ہے، ورنہ جس جدال و بحث و مناظرہ کا مقصد اداء الحق ابطال باطل، منکرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو، وہ مذموم نہیں، نہایت محمود و مستحسن ہے، بلکہ اہل علم کو تو اس کی تاکید کی گئی ہے۔ لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، آل عمران 187۔ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، اسے چھپانا نہیں، بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل اور براہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ البقرہ 159۔ یعنی یہ کافر و مشرک جو تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مواخذہ الہی میں آ جائیں گے۔ یہ مہلت ضرور دیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔ جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق، لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، تاکہ وہ سب گرفتار کر لیں اسے، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل جھوٹی باتوں کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ، تاکہ وہ سب پھسلا دیں، زائل کر دیں اس کے ذریعے حق کو، تو میں نے پکڑا انہیں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی تھی میری سزا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، حقت ثابت ہو گئی، کلمات ربک، تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، بات آپ کے رب کی، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ بلا شبہ وہ دوزخ والے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یحملون، وہ سب اٹھائے رکھتے ہیں، العرش، عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون، وہ سب پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور ارادہ کیا ہر امت کے لیے، اپنے امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ وہ گرفتار کر لیں اسے، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل جھوٹی باتوں کے ساتھ، تاکہ وہ پھسلا دیں، انہیں زائل کر دیں اس کے ذریعے حق کو، تو میں نے پکڑا انہیں، پھر کیسی تھی میری سزا، تاکہ اسے قید یا قتل کر دیں یا سزا دے دیں۔ یعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے کمزور کرنا تھا، چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، پس تم دیکھ لو ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا، اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کہ بلا شبہ وہ دوزخ والے ہیں۔ مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں، اگر یہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے باز نہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا، تو یہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے، پھر انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرشتے جو اٹھائے رکھتے ہیں عرش کو اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ سب ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ سب بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سب ایمان لائے، رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اے ہمارے رب تو نے گھیر رکھا ہر چیز کو اپنی رحمت، وَعِلْمًا فَاغْفِرْ، اور علم سے تو بخش دے، للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے تابو، سب نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک وقہم، اور ان سب نے پیروی کی تیرے راستے کی، تو بچا انہیں عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور تو داخل کر انہیں، جنات عدن التی وعدتہم، باغات میں ہمیشگی کے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کہ اے ہمارے رب تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، تو بچا انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ اس میں ملائکہ مقربین کے خاص گروہ کا تذکرہ ہے۔
وہ جو کچھ کرتے تھے اس کی وضاحت ہے۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ و کمالات اور خوبیوں کا اور اس کے لیے اسمات اور اس کے سامنے عزت و تذلل کا ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ اے ہمارے رب، تو داخل کر انہیں ہمیشگی کے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور انہیں جو نیک ہوئے اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَقِهِمْ سَيِّئَاتِ، اور تو بچا لے انہیں برائیوں سے۔ وَمَنِ اتَّقِي، اور جسے تو بچا لے سیئات برائیوں سے۔ یومئذ فقد رحمتا، اس دن تو یقیناً تو نے مہربانی کی اس پر۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور انہیں جو نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ان کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بالایمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ الطور 21۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ہم نے ان کے عملوں میں کچھ کم نہیں کیا، یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دے دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ مقام میں کمی کی کر کے انہیں ادنا مقام پر لے آئے، بلکہ ادنا کو اٹھا کر اعلیٰ کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا۔ تو بچا انہیں برائیوں سے آخرت کے عذابوں سے، اور تو بچا لے برائیوں آخرت کے عذابوں سے۔ اس دن تو یقیناً تو نے مہربانی کی ان پر، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سیئات سے مراد یہاں عقوبات ہیں یا پھر جزا محذوف ہے، یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزا سے بچانا، یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جعلنا اللہ من الذین یلحقهم اللہ بآبائهم الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آیت کا اختتام جس پر کیا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔